ایک ایسے مسلم حکمران جنہیں فوت ہوئے 600 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، مگر ان جیسی دولت کا ریکارڈ ابھی تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا ہے۔ اس وقت بھی امیر ترین افراد کی دولت ان حکمران کی دولت سے بہت کم ہے۔ اندازوں کے مطابق اس حکمران کے اثاثوں کا تخمینہ 400 بلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے۔ دوستو سوچئے یہ رقم کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس دولت کو اگر پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں تو یہ 616 کھرب سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے۔ دوستو چلیے صرف موازنہ کرنے کے لیے آپ کو اس حکمران کی دولت کی چند مثالیں دیتا ہوں کہ یہ آج کل کے حساب سے کتنی زیادہ ہے۔ اگر افراط زر کو ذہن میں رکھا جائے تو بھی ان حکمران کی دولت تاریخ کے کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں سے زیادہ ہے۔ دولت مندوں کا موازنہ کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روتھ چائلڈ خاندان کے پاس 350 ارب امریکی ڈالر دولت تھی، جبکہ جان ڈی راک فیلر کے پاس 340 ارب ڈالر دولت تھی۔ امیزون کے بانی جیف بیزوس کو حال ہی میں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے، جن کی دولت کا تخمینہ 106 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ ان حکمران کے پاس جیف بیزوس سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ ان مسلم حکمران کی بے انتہا دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ یہ عوام پر سونے چاندی کی باقاعدہ بارش کرتے تھے۔ حج کے سفر میں انہوں نے 125 ٹن سونا عوام میں تقسیم کیا تھا۔ مگر یہ مسلم حکمران تھے کون؟ ان کی سلطنت کہاں تھی اور یہ کتنی وسیع تھی؟ آئیے آپ کو اس ویڈیو میں اس مسلم حکمران کی بے انتہا دولت کی معلومات دیتے ہیں جو آپ کو یقیناً حیران کر دے گی۔ دوستو اس حکمران کا اصل نام موسیٰ کیٹا اول تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ یوں تاریخ میں انہیں منسا موسیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی جو مغربی افریقہ میں واقع ہے، اس کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران تھا، جس نے 1312 سے 1337 تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ منسا کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے دور میں ٹمبکٹو اور گات کے مشہور شہر فتح ہوئے اور سلطنت کی حدود مشرق میں گات سے لے کر مغرب میں بحیرہ اوقیانوس اور شمال میں تفازہ کی نمک کی کانوں سے لے کر جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے افریقی ممالک جن میں موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا شامل ہیں، یہ وسیع علاقہ اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ معروف میگزین منی نے منسا موسیٰ کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق منسا موسیٰ اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگانا مشکل تھا۔ تاریخ دان اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیسے بیان کریں۔ جب کوئی بھی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ امیر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسلم حکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا اعزاز دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حکمران امیر ہونے کے ساتھ سخاوت میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین قصہ ان کے دورہ حج کا ہے، جس سے انہیں بہت زیادہ شہرت ملی۔ یہ سن 1324 کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کے یہ پیش رو بہترین ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اس کارواں میں 80 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ بھی تھا، جس کے ہر ایک اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ دوستو دل تھام کر سنیے، اس 125 ٹن سونے کی قیمت پاکستانی روپوں میں 11 کھرب 82 ارب 37 کروڑ 50 لاکھ روپے تھی۔ یہ پاکستان کے سال 2020 کے سالانہ بجٹ جو 44 ارب بنتا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ رقم تھی۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرے غریبوں اور ضرورت مندوں کی انتہائی فراخ دلی سے مدد کرتے رہے اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتے رہے۔ دوستو اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ پورے مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔
منسا موسیٰ کے پاس اتنا وافر سونا اصل میں اس کی سلطنت کے جنوبی اور مغربی علاقے کی سونے کی کانوں سے حاصل ہوا تھا۔ اس زمانے میں مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا جہاں منسا کی حکومت تھی۔ منسا موسیٰ نہ صرف سخی تھا بلکہ ذہین بھی تھا۔ اسی وجہ سے مکہ سے واپسی پر وہ دنیا کی کئی ذہین ترین اسکالرز، ماہر استاد اور دیگر کاریگر ساتھ لایا تھا اور بغداد کے بیت الحکمت کی طرز پر تعلیمی ادارے قائم کیے تھے۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ سے ایک اندلسی معمار کو اپنے ساتھ لایا تھا جس نے بادشاہ کے حکم سے گاد اور ٹمبکٹو میں پختہ اینٹوں کی 2 مساجد اور ایک محل تعمیر کیا تھا۔ مالی کے علاقے میں اس وقت پختہ اینٹوں کا رواج نہیں تھا۔ ٹمبکٹو کا یہ محل آج بھی موجود ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی سیر بھی کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی۔ منسا موسیٰ کے حج کے سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے قصے باقی دنیا سے ہوتے ہوئے جب یورپ تک پہنچے تو یورپ کے لوگوں کو کافی تجسس ہوا اور یورپ سے لوگ ان کی سلطنت میں صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ جب یورپ کے لوگوں نے منسا موسیٰ کے پاس اتنا سونا، چاندی، جواہرات اور دولت دیکھی تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے اتنی وافر دولت دیکھی ہی نہیں تھی۔ جب منسا موسیٰ کی دولت کی تصدیق کر لی گئی تو پھر مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان کے ایٹلس میں شامل کیا گیا۔ دراصل کیٹلان ایٹلس ایک نقشوں کی کتاب تھی جس کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک کے نقشوں، مقامات اور تفصیلات کے ریکارڈ کو محفوظ کرنا ہوتا تھا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کے پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے، چنانچہ مراکش کے مرینی سلطان ابو الحسن سے اس کے اچھے تعلقات تھے۔ منسا موسیٰ درویش صفت اور نیک حکمران تھا۔ اس کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخوں میں درج ہیں۔ منسا موسیٰ کی وفات کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور 1854 میں شہر گاد کے سونگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمان خوشحال کیوں نہیں؟ ہماری حکومت دوسرے ملکوں کے قرضوں میں کیوں جکڑی ہے؟ ایک وقت تھا جب 964 میں اندلس کی اموی حکومت کے خزانے میں 2.5 ٹریلین ڈالر کے مساوی دولت بیکار پڑی رہتی تھی۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسلام کی منصفانہ معاشی نظام کی برکت تھی جس نے سب کو خوشحال کر دیا تھا۔ آج بھی اگر یہ نظام نافذ ہو جائے تو خیر و برکت کی ایسی بارش ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ سودی نظام کے ہوتے ہوئے ہم لاکھ جتن کر لیں، کبھی بھی ہماری معاشی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔